بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے، بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے اور ورق پہ اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے۔ بسد خلوص بسد آس لکھ دیا جائے اور ورق پہ اشکوں سے احساس لکھ دیا جائے تو ہوگا نہ فشار قبر کسی بھی صورت میں، بس کفن پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے، بس کفن پہ حضرت عباس لکھ دیا جائے۔ ایک نعرہ سلوات۔ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، ارے کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، اور اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا، اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، اور میں آئی ہوں رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا، اٹھ کے دو مجھ کو سہارا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، اور اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی عطا مانگی ہے، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ بستر نہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ شمس کا چہرہ نہ عید اللیل کی ظل، نہ عید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمہ کی حکومت میں قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ دہلیز عطا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پس لیا تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پس لیا تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے، کفن کر کربلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، کفن کر وہ والا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر، سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک عام میں آئی جناب سیدہ لے کر، تبرک عام میں آئی
جناب سیدہ لے کر مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے ہیں۔ منکرے اقرار علی ولی اللہ دہلیز نظر چومنے نہیں جاتے، جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہیں، جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہیں، وہ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں، وہ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں۔ بھارت پہ فدا ہونے کا ارمان ہے دل میں، بھارت پہ فدا ہونے کا ارمان ہے دل میں، ہم لوگ آزادار ہیں غدار نہیں ہیں، ہم لوگ آزادار ہیں غدار نہیں ہیں۔ مرثیہ ایک اس کے حوالے سے دو چار اسرے بس۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، تسنیم سبیل و کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے۔ اے چاند حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زہرا کے دونوں بیٹے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ٹکڑے ان کے۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے۔ اے چاند کربلا کے تو
دیکھے ہوں گے اس سرزمی پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پکائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے. 28 رجب روانگی امام حسین کے مناسبت سے نوحے کے چند بند آپ سب کے پیش خدمت ہے. گھر سے جانے لگے شبیر تو صغرا نے کہا لے چلو مجھ کو بھی بیمار تمہیں دے گی دعا ہو جانا قفارا میں گر روئے گی صغرا یا نیند کب آتی ہے جو وہاں سوئے گی صغرا. بابا بابا ہرگز نہ کہوں گی کہ مجھے تم یہ دعا دو. ارے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. سب بیٹھے سواری پہ میں پیدل ہی چلوں گی. وعدہ ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ دوں گی. بابا بابا اماں سے میں ہرگز نہ کہوں گی کہ دوا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. پلکوں سے میں سایہ علی اصغر پہ کروں گی. اماں کی سواری سے بہت دور رہوں گی. بابا بابا ہاں کہے کہ میری زیست کے کچھ روز بڑھا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. میں پانی بھی پلاؤں گی سواری کو تمہاری. بہلاؤں گی رستے میں سکینہ کو تمہاری. بابا بابا جو کام کنیزوں کے ہیں سب مجھے کو بتا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. سب نظریں چراتے ہیں کوئی دم نہیں بھرتا. سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا.
بابا بابا توقیر میری یہ ہے تو مرنے کی دعا دو. ارے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو کہ کیا گزرے گی جب گھر سے چلے جائیں گے اکبر. کیسے مجھے ہر بات میں یاد آئیں گے اکبر. بابا بابا کب آئیں گے لینے مجھے اکبر یہ بتا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. رخصت نہ کرو اپنے برادر کو خدا را، یہ آخری اکبر کی ملاقات ہے صغرا. آئے گا پلٹ کرنا کبھی بھائی تمہارا، یہ آخری اکبر کی ملاقات ہے صغرا. نیزے کی انسی نئے اکبر میں لگے گی، مٹ جائے گی کچھ دیر میں تصویر نبی کی. نیزے کی انسی نئے اکبر میں لگے گی، مٹ جائے گی کچھ دیر میں تصویر نبی کی. اب دیکھ نہ پاؤ گی کبھی بھائی کا چہرہ، یہ آخری اکبر کی ملاقات ہے صغرا. ہر آن برادر کی یہاں راہ تکوگی، صغرا علی اکبر سے مگر مل نہ سکوگی. ہر آن برادر کی یہاں راہ تکوگی، صغرا علی اکبر سے مگر مل نہ سکوگی. رن میں علی اکبر کی اجڑ جائے گی دنیا، یہ آخری اکبر کی ملاقات ہے صغرا. تقدیر یہاں آنے کا موقع نہیں دے گی، وعدہ نہ کرو بھائی سے لے جانے کبھی بھی. تقدیر یہاں آنے کا موقع نہیں دے گی، وعدہ نہ کرو بھائی سے لے جانے
کبھی بھی رہ جائے گا وعدہ تیرے بھائی کا ادھورا، یہ آخری اکبر کی ملاقات ہے صغرا، جب سونے مقام میں تمہیں یاد آئیں گے اکبر، ہر تنہائی میں رہ جاؤ گی بس ہاتھوں کو مل کر، جب سونے مقام میں تمہیں یاد آئیں گے اکبر، تنہائی میں رہ جاؤ گی بس ہاتھوں کو مل کر، اکبر کو مدینے سے نہ تم جانے دو صغرا، یہ آخری اکبر کی ملاقات ہے صغرا، عمار تڑپتا رہا دل سینے کے اندر، کس طرح لکھوں سوچتا ہوں رخصت اکبر، عمار تڑپتا رہا دل سینے کے اندر، کس طرح لکھوں سوچتا ہوں رخصت اکبر، تڑپاتا رہا قلب کو پر درد یہ نوحہ، یہ آخری اکبر کی ملاقات ہے صغرا۔ کہ یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ، یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ، قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر، یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ، قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر، اور ظلم 2 مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا، پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر، کہ ظلم 2 مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا، پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر۔ ایک باز بلند صلوات بھیجتے 4 مصرے کہ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، کہ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، اور جس ہر کو اذانیں نہ جگہ پائی وہی ہر، جس ہر کو اذانیں نہ جگہ پائی وہی ہر، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے، کہ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، جس ہر کو اذانیں نہ جگہ پائی وہی ہر، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے، اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے، کہ شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ ایک باز بلند صلوات۔ آخری 4 مصرے چوتھے امام کے حوالے سے کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں، بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں، کہ بہادری کے قصیدے سنا کے آئے ہیں، علی کے نام کا نعرہ لگا کے آئے ہیں، اور ستم سے سید سجاد نے کہا مت بول، ستم سے سید سجاد نے کہا مت بول، تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں، کہ ستم سے سید سجاد نے کہا مت بول، تجھے تو تیرے ہی گھر میں ہرا کے آئے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں محمد. اس سے قبل کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر نازنین زہرا بنت سید محمد رضی مرحومہ کی روح کو ایصال فرمائیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ساری مناسبات ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ایک مرحومہ ایک مومنہ کی مجلس چہلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایام چل رہے ہیں، ماہ رجب ختم ہو چکا ہے، آخری دن ہے، جو مبارک مہینہ دعا، عبادات، مناجات کا مہینہ، اور جو مہینہ آنے والا ہے جسے ماہ شعبان کہا جاتا ہے، جو منسوب ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک بہترین اور مبارک مہینہ ہے کہ جو انسان کو آمادہ کرتا ہے ماہ رمضان المبارک کے لیے، جس میں دعا، مناجات، روزے اور ان جیسی تمام تر عبادتیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں. لیکن جن آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں یہ ملک پایا جاتا ہے. اور پھر پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں خدا کو پہچاننا ہے، تو پھر خدا کی ایک ایسی قدرت کے ذریعے سے خدا کو پہچانو کہ ارشاد ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات. خدا کو پہچاننا ہے. خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. ہم اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں، جاہل پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعد میں علم حاصل کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹری پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی دیگر شعبوں میں اور دیگر فنون اور دیگر علوم حاصل کرتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے. لیکن ان تمام تر علوم کو حاصل کرنے کے بعد، تمام ڈگریوں کو دریافت اور لینے کے بعد، جب انسان کوئی دوسرا سوال کرتا ہے ہماری صلاحیت کے بارے میں، ہمارے علم کے بارے میں، ہماری ڈگری کے بارے میں، تو ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں میں، اپنی تمام تر ڈگریوں میں اس ڈگری کا نام لیتے ہیں،
اس صلاحیت کا نام لیتے ہیں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی ڈگری ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مثلاً کلاس 2 ہم نے سیکنڈ ہم نے پاس کیا ہے، ہم نے کلاس 5 پاس کیا ہے، نہیں، بلکہ آخری کلاس جو ہم نے پڑھی ہے، جو ڈگری حاصل کی ہے، ہم اسے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، یا جو بھی دروس ہیں، جو بھی کورس ہیں، جو ان کے نام ہم لیتے ہیں۔ یعنی جو ہماری نگاہ میں سب سے اہم اور بڑی ڈگری ہوتی ہے، اسے ہم ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو پروردگار اگر اپنا تعارف کرا رہا ہے تو یہ پوری کائنات تو پروردگار کی ہے۔ یہ زمین اور آسمان، یہ دریائیں، یہ ہوائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ تمام تر نعمتیں پروردگار کی ہیں، پروردگار کی خلق کردہ ہیں۔ پروردگار اگر اپنا تعارف کروانا چاہے تو ان تمام نعمتوں سے اپنا تعارف کروا سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے سورج بنایا، میں وہ ہوں جس نے چاند بنایا، میں وہ ہوں جس نے زمین اور آسمان خلق کیے، میں وہ ہوں جنہوں نے دریاؤں میں روانی پیدا کی، میں وہ ہوں کہ جس نے ہوائیں پیدا کی۔ نہ جانے کتنی نعمتوں کا ذکر کر سکتا ہے پروردگار، ان نعمتوں کو جو ہم نے آج تک دیکھی بھی نہیں ہیں، جو ہم تک وہاں تک پہنچے بھی نہیں ہیں۔ لیکن پروردگار عالم جب اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ تم مجھے پہچانو کہ میں کیا ہوں، تو صرف 2 نعمتوں کا ان میں انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو موت اور حیات کو پہچانو، وہ خدا کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے۔ معلوم ہوا تمام تر نعمتوں میں موت و حیات پروردگار کی ایسی مخلوق ہیں، ایسی مصنوع ہیں کہ جسے پروردگار عالم اپنے تعارف کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہم زندگی کو، حیات کو وجود سمجھتے ہیں، موت کو عدم سمجھتے ہیں، موت کو ختم ہونا سمجھتے ہیں، موت کو نیست و برباد نیست سمجھتے ہیں، نیستی سمجھتے ہیں، برباد ہو جانا سمجھتے ہیں۔ لیکن عجیب انداز سے پروردگار عالم کا کہ جب پروردگار ان دونوں چیزوں کا ذکر کرتا ہے تو حیات سے پہلے موت کا ذکر کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہتا کہ میں نے حیات کو خلق کیا پھر موت کو خلق کیا۔ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا۔ یعنی یہ موت اور حیات ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو پروردگار کی نعمتوں میں، پروردگار کی قدرت میں، پروردگار کی جو اس پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ پروردگار نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اگر تمہیں موت اور حیات دی ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، بلکہ اسی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو بنایا ہے کس لیے؟ تاکہ ہم پہچان سکیں کہ تم میں حسن عمل انجام دینے والا کون ہے، تم میں نیک عمل انجام دینے والا کون ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم مسلسل مجالس میں آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت کے انداز میں فرق ہے، موت کے ذائقے میں فرق ہے۔ موت ایک جانور کو بھی آتی ہے، ایک مثلاً بکری ہے، اس کو بھی موت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کے آگے اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ مرنے والی وہ بکری یا جانور مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی انجام نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، صرف یہیں پر رک نہیں جاتا بلکہ یہ کہتا ہے پروردگار کہ تمہیں ہماری بارگاہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، ثم الیہم ترجعون، پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے۔ یعنی صرف موت آ جانے سے ہم ختم نہیں ہو جاتے۔ انسان کہتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر ہی تو جائیں گے، لیکن نہیں، مر تو جائیں گے لیکن مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ایک نئی زندگی کا ہمارا آغاز ہونے والا ہے۔ اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ کیسے پیش ہونا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ کیسا عمل؟ حسن عمل۔ یہ حسن عمل کیسے بنتا ہے بہت تفصیلی موضوع ہے، مجھے اس تمام تر موضوعات میں نہیں جانا ہے، لیکن پروردگار عالم نے جو اس آیہ کریمہ میں کہا کہ
حسن عمل تمہارا دیکھا جائے گا۔ پروردگار نے تعداد کو معیار نہیں بنایا، یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھیں گے کتنی رکعتیں نماز تم نے پڑھی، تمہارے روزوں کی تعداد کتنی ہے، تم نے کتنی مجلسیں کروائیں، تم نے کتنی مجلسیں سنی، تم نے کتنے نوحے پڑھے، تم نے کتنا مہنگا تبرک بانٹا، تم نے کتنا بڑا ذاکر بلوایا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم تعداد کو دیکھیں گے، نہیں، تعداد پروردگار کی نگاہ میں معیار نہیں ہے، بلکہ معیار جو ہے وہ کیفیت عمل معیار ہے، کوالٹی معیار ہے کہ اس عمل کی کوالٹی کیا ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور 1000 رکعتیں پروردگار کی بارگاہ سے رد کر دی جائیں۔ لہذا ہم اور آپ اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ حسن عمل ہے، اس میں خلوص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ حسن عمل کی بہت ساری شرطیں ہیں جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ خلوص پایا جائے۔ آپ دیکھیں اگر تعداد کو معیار بنایا گیا ہوتا تو اگر پیغمبر کے زمانے میں آپ چلیں اور دیکھیں، مثال کے طور پر اگر جنگ کرنا معیار ہوتا تو لوگ کہتے کہ ہم تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو لوگ یہ کہتے ہم نے تو بڑی جنگیں کی ہیں، ہم نے تو اتنے جنگوں میں شرکت کی ہے، ہم نے تو اتنی تلواریں چلائی ہیں، ہم نے تو اتنے لوگوں کو فنار کیا ہے۔ لیکن پروردگار نے اس تعداد کو معیار نہیں بنایا بلکہ خلوص کو معیار بنایا، قربتاً اللہ، قربت الہی کو معیار بنایا کہ اگر ایک ضربت بھی میدان میں چل جاتی ہے تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مولا کائنات کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ورنہ جنگ کرنے والے بہت تھے، تلواریں چلانے والے بہت تھے، لیکن ایک ضربت جب خلوص کے ساتھ چلتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت ثقلین پر کیسے بھاری ہو گئی؟ یہ خلوص کی بنیاد پر، یعنی وہ کام اور وہ ضربت جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، خالصتاً لوجہ اللہ جب انجام دیا جاتا ہے تو پھر پروردگار اس عمل کو قبول کر لیا کرتا۔ آپ دیکھیں مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں، ماہ رجب ابھی گزرا ہے، مولا کائنات کی زندگی کے جتنے بھی واقعات ہیں ان سب میں فضیلت کے گوشے ہیں اور بے شمار فضائل پائے جاتے ہیں مولا کائنات کی زندگی میں، اور آپ سنتے رہتے ہیں جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ دینے والے کتنے تھے؟ بہت سارے موجود تھے، لیکن جب مولا کائنات نے رکوع کے عالم میں اپنی انگوٹھی دے دی تو آیت نازل ہو جاتی ہے، اور اس واقعے کے بعد نہ جانے کتنے افراد نے اپنا پورا مال لٹا دیا، زر و جواہرات اللہ کی راہ میں دے دیے، نہ جانے کتنے کھجوریں جو ہے وہ لٹا دیں، اپنا تمام مال صرف کر دیا، خرچ کر دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا، لیکن کوئی ایک آیت نازل نہ ہوئی۔ پروردگار نے بتایا دیکھو ہماری نگاہ میں تعداد معیار نہیں ہے بلکہ خلوص اور کیفیت معیار ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وہی ایک انگوٹھی جب مولا کائنات نے حالت رکوع میں دی تو آیت کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا عمل خلوص کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، خلوص کی بنیاد پر پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک روایت ہے نظر سے گزری کہ ارشاد ہوتا ہے کہ الناس کلہم حالکون، تمام کے تمام افراد ہلاک ہونے والے ہیں، یعنی نجات پانے والے نہیں۔ ہلاک کبھی کبھی موت کے مقابل میں آتا ہے، کبھی نجات کے مقابل میں آتا ہے کہ تمام انسان ہلاک ہونے والے ہیں، الا العالمون، مگر وہ افراد کے جو عالم ہیں۔ ممکن ہے کہ جو عالم ہوں وہ سینہ چوڑا کرے کہ بھائی ہم بچ جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے، لیکن روایت نے آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھو خوش نہ ہو،
عالم ہو تو بچنے والے نہیں ہو. والعالمون کلہم حالکون، جتنے عالم ہیں وہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں. الا العاملون، لیکن وہ افراد کے جو عمل کرنے والے ہیں، یعنی عالم بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر معیار ان کے علم کا اسی وقت ہوگا کہ جب وہ عمل کرنے والے ہوں. اور پھر روایت کے آگے جملے ہیں کہ عمل کر کے بھی خوش نہ ہو جاؤ، کہ تم یہ نہ سوچو کہ عمل کر لیا ہے تو نجات پا جاؤ گے. روایت آگے کہتی ہے والعاملون کلہم حالکون، عمل کرنے والے بھی تمام کے تمام ہلاک ہونے والے ہیں. الا المخلصون، سوائے ان کے کہ جو مخلص ہیں. یعنی علم ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ خلوص کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے روایت کا کہ والمخلصون علی خطر عظیم، لیکن یہ افراد کہ جو کام کو خلوص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں یہ بھی خوش نہ ہو جائیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. وہ کون سا خطرہ ہے؟ ہم نے جان لیا، ہم نے سیکھ لیا، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے عمل کر لیا اور عمل کو خلوص کے ساتھ انجام دیا، پھر بھی روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی خوش نہ ہو، اس لیے کہ تمہارا عمل ابھی بھی قابل قبول نہیں ہے. میں کہوں گا پروردگار اب کون سی شرط باقی رہ گئی ہے کہ یہ عمل ہمارا پروردگار کی بارگاہ تک پہنچ جائے. تو قرآن آگے بڑھ کے آواز دے گا، دیکھو قیامت کے میدان میں بہت ساری نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے میدان میں تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ہر روز ہم سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر روز ہم اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمام نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، لیکن ان تمام نعمتوں کے سوال کرنے کے بعد پھر آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون. ابھی ان سے ایک حساب اور باقی ہے، انہیں روک لو، ابھی ان سے ایک حساب اور باقی ہے. وہ کون سی نعمت کا حساب ہے؟ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہت الگ الگ تفسیریں ہیں. کوئی کہتا ہے میٹھا پانی مراد ہے، کوئی کہتا ہے گندم مراد ہے. نہ جانے اپنے اپنے فطری اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے لوگوں نے تفسیریں کی کہ اس نعمت کا سوال کیا جائے گا. لیکن آپ اسی قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ جب ہم نے سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا، خلوص بھی پیدا کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی تمہارا عمل قابل قبول نہیں ہے، ابھی بھی تمہارا عمل پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ اس وقت تک یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک تم ایک نعمت کا اقرار نہیں کر لو گے. وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا اقرار ہمارے لیے ضروری ہے، جس نعمت کا اقرار کرنے کے بعد ہم جو ہے جنت تک پہنچ سکتے ہیں، ہم پروردگار کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو قیامت کے میدان میں تم سے ہر طرح کی نعمت کا سوال کیا جائے گا. جب تمام حساب و کتاب ہو جائے گا پھر بھی ایک روکا جائے گا اور کہا جائے گا ان کو روکو، ابھی ایک نعمت کے بارے میں اور سوال کرنا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا. قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو قیامت کے میدان میں تمہارے کان مسئول عنہ ہوں گے، یعنی تمہارے کانوں سے سوال ہوگا. والبصر تمہاری آنکھوں سے سوال ہوگا. والفؤاد تمہارے دلوں سے سوال ہوگا. تو اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد میٹھا پانی ہے یا گیہوں ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس کا تعلق نہ ہماری آنکھ سے ہے، نہ ہمارے کان سے ہے، نہ ہمارے دل سے ہے. تو پتہ یہ چلا کوئی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا تعلق ہماری آنکھوں سے بھی ہے، ہمارے کانوں سے بھی ہے، ہمارے دل سے بھی ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ایک انسان سائل ہوتا ہے، ایک مسئول ہوتا ہے، ایک مسئول عنہ ہوتا ہے. سائل یعنی سوال کرنے والا،
گا مسئول جس سے سوال کیا جائے، مسئول عن جس کے بارے میں سوال کیا جائے، تو سائل پروردگار ہے، مسئول بندے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسئول عن کیا ہے، یعنی کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ جو تمام تر نعمتوں کے بعد پوچھی جائے گی کہ اس نعمت کو لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے ہو، اور اس نعمت کا تم نے اقرار کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو قرآن نے کہا گھبراؤ نہیں، پہچاننا ہے تو اس آیت سے پہچانو کہ وہ نعمت ایک ایسی نعمت ہوگی جس کا تعلق تمہاری آنکھوں سے ہوگا، جس کا تعلق تمہارے کانوں سے ہوگا، جس کا تعلق تمہارے دل سے ہوگا۔ تو آئیے ہم نے جب تمام تر نعمتوں پہ نظر ڈالی تو کوئی ایسی نعمت نہیں ملتی جس کا تعلق ان تینوں چیزوں سے ہو، سوائے ایک ایسی نعمت ہے جو غدیر خم کے میدان میں پر پیغمبر اسلام اعلان کر رہے تھے۔ عجب نہیں قیامت میں یہ سوال ہوگا، ہماری آنکھوں سے سوال ہوگا کہ یہ بتاؤ جب غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے مولا کائنات کو خلیفہ بنایا تھا تو ان آنکھوں نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو تمہارے ان کانوں نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ اگر ان آنکھوں نے دیکھا بھی تھا، ان کانوں نے سنا بھی تھا، تو یہ بتاؤ تم نے اس نعمت کو دل میں جگہ دی تھی یا منافقت لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا تم نے اس اعلان ولایت کو اپنے دل میں جگہ دی تھی یا منافقت لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ اگر تم نے دیکھا تھا تو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اقرار کرو، اگر تم نے سنا تھا تو اپنے کانوں کے ذریعے سے اقرار کرو، اور پھر دل سے اقرار کرو اس نعمت ولایت کا کہ جس کا سوال سب سے آخر میں ہونا ہے۔ تمام تر سوالات ہونے کے بعد کہا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ یہ نعمت ولایت ہے۔ یہ نعمت ولایت ہے۔ جب انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ یہ نعمت ولایت شامل ہو جاتی ہے تب یہ عمل پروردگار کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا انسان اپنے عمل پر ناز نہ کرے، وہ یہ نہ سوچے کہ اب یہ عمل ہمارا قابل قبول ہو گیا، نہیں، بہت ساری شرطوں سے گزرنا ہے، بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے کہ انسان پہلے جانے، پھر اس پہ عمل کرے، پھر اس میں خلوص پیدا کرے، اور خلوص پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں محبت علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام ہونا چاہیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو انسان جب مخلص ہوتا ہے تب اس کا عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اور مجالس کے توسل سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ انسان جب ایک چھوٹا بھی عمل کرتا ہے اور اس کے اندر خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر پروردگار اس چھوٹے عمل کو بھی پوری دنیا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے ایران کا، ایک شاعر گزرے ہیں شہریار تبریزی۔ شہریار تبریزی شاعر تھے، تبریز کے رہنے والے تھے، اور اس وقت مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغا مراشی نجفی تھے کہ جن کی لائبریری دنیا کی بڑی لائبریریوں میں شمار کی جاتی ہے، اور قم میں ان کی لائبریری موجود ہے، اور جن کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے علمی داستانیں ہیں، لیکن مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ لیکن ان کے زمانے میں یہ شاعر تھے شہریار تبریزی۔ صبح ہوتی ہے ایک دن، آغا مرشی مرجع ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہیں، مرجع تقلید ہیں۔ ایک دن صبح ہوتی ہے اور صبح ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے شہریار تبریزی سے ملنا ہے۔ اب یہ لوگ تلاش کرنے لگے، بھئی یہ کون ہے، ابھی تک نام نہیں سنا تھا، تبریز میں رہ رہے ہیں، یہ قم میں موجود ہیں، کافی فاصلہ ہے، اور یہ کیسے نام لے رہے ہیں، یہ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اور جو ہے یہ بات جو ہے مشہور ہونے لگی کہ اب جو ہے شہریار تبریزی کا پتہ لگایا جائے، ایک مرجع وقت جو ہے ان سے ملنا چاہتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ بھئی آج کے دور میں اگر مثلاً آج کے دور میں ہمارے اس میں آغا سیستانی یا آغا خامنئی موجود ہیں، اگر وہ ایک دن کہیں کہ فلاں صاحب سے مثلاً ہمیں سنڈیلا میں فلاں صاحب سے ملنا ہے، تو اب وہ انسان بھی خوش ہوگا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ مجھے انہوں نے یاد کیا ہے، اور لوگ اسے تلاش کریں گے کہ بھئی یہ کون سی شخصیت ہیں، ان کا کون سا عمل ہے جو ایک مرجع وقت نے جو ہے انہیں یاد کیا ہے اور انہیں پکارا ہے۔ لوگوں نے پتہ لگایا، معلوم ہوا تبریز میں کوئی شاعر ہیں کہ جن کا نام ہے شہریار۔
بھائی ان تک خبر پہنچی، وہ خوشخوم آئے، مرجع تقلید کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، لوگوں نے اجازت دی، وہ اندر جاتے ہیں اور ان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ مرجع وقت آغا مرشی کہتے ہیں شہریار میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ اب یہ حیران و پریشان ہے، میں ایک عام سا انسان ہوں، میں گاؤں کا رہنے والا، اور ایک مرجع وقت ہمیں یاد کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اگر شہریار نے سوال کیا مرجع وقت سے کہ بھائی آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارے ایک عمل کی بنیاد پر جانتا ہوں۔ اب یہ اور ان کو تشویش ہوئی کہ بھائی میں نے کون سا عمل انجام دیا؟ نمازیں تو ہر آدمی پڑھ رہا ہے، روزے تو ہر آدمی رکھ رہا ہے، آخر کون سا ایک خاص ہمارا عمل ہے جس کی بنیاد پر یہ مرجع وقت ہمیں یہاں بلایا ہے اور ملنے کی آرزو کی ہے؟ کہا کہ وہ اشعار کہ جو تم نے مولا کائنات کی شان میں کہے ہیں وہ تم خود سناؤ گے یا میں سناؤں؟ اب یہ اور حیران ہو گئے کہ بھائی کون سے شعر ہیں ہمارے کہ جو ان تک پہنچ گئے اور ہم سے پہلے ان کو پتہ ہیں۔ اب یہ خاموش ہی تھے کہ وہ اشعار جو شہریار تبریزی نے کہے تھے مرجع وقت اپنی زبان پر دہرانے لگے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فارسی کی نظم ہے، فارسی کی قصیدہ ہے کہ علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را، حتماً سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ ایک بہت مشہور جو ہے وہ یہ اشعار ہیں، وہ مرجع وقت ان اشعار کو دہرانے لگتے ہیں۔ اب ان کے تعجب کی انتہا نہیں رہی اور کہتے ہیں مرجع وقت عالی قدر ہے حضور، آپ کو یہ اشعار کیسے پتہ ہیں؟ اب تک تو میں نے یہ اشعار کہیں پڑھے بھی نہیں ہیں۔ بھئی اگر ایک شاعر نے کوئی شعر پڑھا تو آج کے دور میں تو ممکن ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لائیو جو ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، انسان نے سن لیا، یاد کر لیا۔ اس دور میں تو یہ سب بھی نہیں تھا، پھر بھی یہ مان لیا جائے کہ کہیں سے نقل کیا کسی نے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے یہ اشعار اب تک تو کہیں پڑھے بھی نہیں، اب تک یہ اشعار صرف میرے دل میں ہیں، میری کاغذ میں ہیں، آپ کو کیسے یہ اشعار پتہ ہیں کہ میں نے یہ اشعار کہے ہیں؟ تب انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ میں محفل منعقد ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، اور اس جشن میں خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہے، اور اس جشن میں پوری دنیا سے تمام زبان کے شعراء بلائے گئے ہیں، اور سارے شعراء وہاں پر اکٹھا ہیں، اور انہی شعراء میں تمہارا بھی نام تھا، اور تم اس محفل میں پہنچے، ابھی پہنچے تھے کہ خود مولا کائنات نے یہ کہا۔ وہ مرجع وقت خواب بیان کر رہے ہیں، کوئی عام خواب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات نے خود کہا کہ اے شہریار وہ اشعار آ کے یہاں پڑھو کہ جو تم نے کہے ہیں کہ اے علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را۔ وقت نہیں ہے ورنہ ان کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا کہ کتنے اعلیٰ مطالب پر یہ جو ہے وہ اشعار ہیں، مولا کائنات خود کہتے ہیں، اور تم نے جا کے وہ اشعار مولا کائنات کے سامنے پڑھے۔ تب سے مجھے یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں تم سے ملاقات کروں۔ اب بتاؤ تم وہ خود اشعار سناؤ گے یا میں پورے اشعار میں خود سناؤں؟ اب ایک مرتبہ یہ اور حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتائیے یہ خواب آپ نے کب دیکھا، کس رات میں دیکھا، اور کس وقت یہ اشعار کو آپ نے ہم سے سنا؟ انہوں نے دقیق رات، دقیق وقت اور دن بتایا کہ میں نے فلاں شب میں فلاں وقت میں سویا اور اس وقت میں نے یہ خواب دیکھا۔ شہریار کہتے ہیں اے مرجع وقت میں نے سیم اسی وقت یہ اشعار میں لکھ رہا تھا، لیکن میں نے ابھی کہیں پڑھے نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا دیکھو یہ عمل جو تم سے ابھی ظاہر بھی نہیں ہوا، اگر اس کے اندر خلوص پیدا ہو جائے تو امام وقت بھی سننے کی تمنا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے عام کرنے کی، انسان ایصال ثواب کرتا ہے، بہت اچھا کام ہے،
بہت سارے ایصال ثواب کے کام بتائے جاتے ہیں، بھائی مجلس منعقد کی جاتی ہے، قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسجد میں جو ہے وہ فلاں چیز وقف کر دیجئے، پنکھے لگوا دیجئے، واٹر کولر لگوا دیجئے۔ آپ نے سب کچھ کیا، آپ کو اپنے والدین سے محبت بھی تھی، مرحوم سے بہت محبت تھی، پیسہ بھی آپ کا بالکل خالص تھا، اور اس میں کسی طریقے کا رشوت اور سود کا پیسہ شامل نہیں تھا، اور نہایت خلوص کے ساتھ آپ نے ایک پنکھا خریدا اور امام باڑے میں، امام بارگاہ میں یا کسی مسجد میں آپ نے وقف کر دیا، آپ نے عمل انجام دیا، پیسہ بھی آپ کا پاک تھا، خلوص بھی پایا جاتا تھا، لیکن جب وقف کرنے کا وقت آیا تو آپ نے متولی سے کہا ایسا کریے، اس پنکھے کے پر پہ لکھ دیجئے، اس پنکھے کے پر پہ لکھ دیجئے من جانب۔ سب کچھ پایا جاتا تھا، لیکن جہاں ذہن میں یہ آیا کہ من جانب لکھوا دیا جائے تاکہ سارے لوگ یہ دیکھیں کہ فلاں صاحب بڑے مومن ہیں، انہوں نے ایک پنکھا مسجد یا امام بارگاہ کے جو ہے وقف کیا ہے، جیسے ہی یہ نظریہ پیدا ہوگا، جیسی یہ فکر پیدا ہوگی، وہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، وہ آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اگر کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو خدا کے لیے انجام دینا چاہیے، پروردگار کے لیے انجام دینا چاہیے، معصومین کے لیے انجام دینا چاہیے۔ اگر یہ کام ہمارا خدا کے لیے ہوگا، اہل بیت کے لیے ہوگا، تو پھر اس کی تمنا نہ کیجئے کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا، لوگوں کو پتہ لگانا ان کا کام ہے، ہمارا کام اس فعل کو انجام دینا ہے، اس کار خیر کو انجام دینا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کردہ ہمارے اس عمل میں شرک پیدا ہو جائے، ریاکاری پیدا ہو جائے، تو پھر یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ 10 کے بجائے 30 والی شیرمال بانٹ دیجئے، 50 والی شیرمال بانٹ دیجئے، آپ کتنا بڑا انتظام کر دیجئے، آپ 10 ڈیگیں بریانی کی اتار دیجئے، آپ 25 ڈیگیں اتار دیجئے، لیکن اس میں وہ خلوص اگر نہیں پیدا ہوتا ہے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ بلکہ ہر عمل کی جو ہے قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں خلوص پیدا ہونا چاہیے، پھر وہ پروردگار اس عمل کو پوری دنیا تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور مثال ذکر کروں، میں بات کو آگے بڑھاؤں، بہت ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ایک کتاب بہت زیادہ رائج ہے جو شادیوں میں بھی دی جاتی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تحفۃ العوام۔ اگرچہ اس کے اعتبار سے میں کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس کتاب کے نام پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا، اور شاید 99% لوگوں کو جہیز میں بھی وہ کتاب ملی ہوگی، آپ سب نے نام سنا ہوگا، آپ کے سب کے گھر میں بھی ہوگی، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے میں پوچھ لوں کہ اس کے مؤلف کون ہے تو شاید کوئی نہیں بتا پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس پر بھی ان کا نام نہیں ہے جنہوں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے اور بنایا ہے۔ معلوم ہوا آج یہ کتاب اگر ہمارے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے تو صرف اس لکھنے والے کے خلوص کی بنیاد پر ہے جو آج ہمارے ہر گھروں میں پائی جاتی ہے۔ اور آگے چلیے، یہ تو وہ کتاب ہے جو صرف ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے، لیکن ایک کتاب دعا کی اور ہے کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے قرآن کے ساتھ ساتھ۔ اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ آج آپ ایران چلے جائیں، ہر مسجد میں آپ کو مل جائے گی، ہر معصومین کے حرم میں آپ کو مل جائے گی، آپ کربلا چلے جائیں، عراق چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہر ملک میں اگر قرآن موجود ہے تو مفاتیح الجنان بھی آپ کو دکھ جائے گی۔ کس کی ہے؟ لکھنے والے کون ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار نے اس کتاب کو پوری دنیا تک پہنچا دیا؟ ہر گھر میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، مفاتیح الجنان، دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ کیا ایسا ہے کہ صرف اس کے یہی کتاب لکھی گئی دعاؤں پر؟ ایسا تو نہیں ہے، بے شمار مجموعے تحریر کیے گئے، اور آج کل تو ایصال ثواب میں نہ جانے کتنے نئے نئے مجموعے روز چھپتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ نے مسلسل آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے مجموعے چھپتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو پوری دنیا میں ہر مومن کے ہاں، ہر مومن کے گھر میں پایا جاتا ہے، ہر مسجد اور امام بارگاہ میں پایا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے شیخ عباس قمی۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ صرف انہوں نے یہی کتاب نہیں لکھی،
بے شمار کتابیں تحریر کی ہیں، بے شمار کتابیں، اور خود اس کے علاوہ دعا کا ایک اور مجموعہ ان کا ہے، لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا. لیکن صرف مفاتیح الجنان ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے. بہت ساری کتابیں ہیں، آپ لوگوں نے بھی اردو میں بھی پڑھی ہوں گی. منازل الآخرت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ کتاب آپ کی نظروں سے گزری ہوگی اردو میں. یہ بھی لکھنے والا کون ہے؟ شیخ عباس قمی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں. لیکن ان کے سلسلے سے بیان کرتے ہیں کہ قم میں یہ رہتے ہیں اور ان کے والد ہر روز صبح مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. نماز کے بعد ایک عالم ایک کتاب کے ذریعے سے کچھ واقعات بیان کرتا ہے، کچھ تقریر کرتا ہے، حدیثیں بیان کرتا ہے، اور وہ سننے کے بعد گھر آتے ہیں ایک دن، اور آنے کے بعد اپنے بیٹے سے یعنی شیخ عباس قمی سے کہتے ہیں کاش تم بھی ایسے عالم بنتے کہ جو صبح میں نماز کے بعد ایسے ایسے واقعات اور روایتیں بیان کرتا ہے، دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب جیسے ہی اپنے والد کی یہ بات شیخ عباس قمی نے سنی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں فوراً اپنے بابا سے کہوں اے بابا کیا آپ کو پتہ بھی ہے جس کتاب سے وہ روایتیں نقل کرتے ہیں، جس سے وہ واقعات بیان کرتے ہیں، جس سے وہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ وہ خود کتاب بھی شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی یہ کہنا چاہتے ہیں شیخ عباس قمی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے لیے کتاب نہیں لکھی ہے، ہم نے خدا کے لیے لکھی ہے. جیسے ہی یہ سوچا، اس خلوص کا نتیجہ تھا کہ پروردگار عالم نے ان کی اس کتاب کو پوری دنیا تک پہنچا دیا اور بتایا کہ اگر عمل میں خلوص پیدا ہو جائے تو کام کرنا تمہارا ہے، لیکن اسے دنیا والوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جب انسان کے عمل میں خلوص پیدا ہو جائے تو پھر پروردگار کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے. یہ موت اور حیات اللہ نے خلق کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وہ صاحب عزت بھی ہے اور معاف کرنے والا ہے. ظاہر ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں، چاہے تدفین کا وقت ہو، تجہیز کا وقت ہو، سیوم 40واں، یہ سب ایسے موارد ہیں کہ ایسے موقع پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہے. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ اس دنیا کو ایک پل سے تعبیر کرتے ہیں. ایک پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی نہر پر، کسی ندی پر، کسی جگہ پر یہ پل بنایا جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ ادھر والوں کو ادھر پہنچا دے، اور اس پل پر کوئی گھر نہیں بناتا. اگر کوئی انسان اس پل پر گھر بنانے لگے تو ہر گزرنے والا انسان اسے کیا کہے گا؟ دیوانہ کہے گا، احمق کہے گا کہ بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بھائی یہ پل ہے، یہ گزرگاہ ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، آخر تم نے یہاں کیوں اپنا گھر بنا لیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے. یعنی مقصد ہمارا کہاں ہے؟ پل کے بعد جو جگہ آنے والی ہے مقصد وہ ہے. دنیا ایک پل کی طرح ہے، لہذا اگر ہم یہاں کے لیے جمع کر رہے ہیں تو لوگ یہ دین کی نگاہ میں ہم بیوقوف ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں. لیکن اگر ہم اس دنیا کو ذریعہ بنائیں وہاں تک پہنچنے کا تو پھر ہمیں عقل مند کہا جائے گا، ہمیں ہوشیار کہا جائے گا، ہمیں دانا کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، راستے میں ہم اپنا گھر نہیں بنانا چاہتے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو اعمال انجام دیتا ہے اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں دیکھنے کو ملنے والا ہے.
یہ ایک گزرگاہ ہے، لہذا یہاں پر ہمیں اعمال انجام دینا ہے جس کی جزا اور سزا قیامت میں ملنے والی ہے۔ میں نے کہا یہ ایسے موارد ہوتے ہیں، اور تاکید بھی ہے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی، خصوصاً تجہیز و تکفین کے موقع پر یہ تاکید ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور تم اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرو، جب اسے کفن دیا جا رہا ہو تو تم یہ سوچو کہ تمہیں کفن دیا جا رہا ہے، جب اسے غسل دیا جا رہا ہو تو تم یہ سوچو کہ تم مر گئے ہو، تمہیں غسل دیا جا رہا ہے، جب اس کے جنازے کو قبرستان لے جایا جا رہا ہو تو تم یہ احساس کرو کہ تمہیں قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اور جب اسے قبر کے حوالے کیا جا رہا ہو تو تم یہ سوچو کہ تمہیں قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور جب قبر کو بند کر کے لوگ واپس آنے لگیں تو تم یہ احساس کرو کہ اللہ نے تمہیں موت دی تھی لیکن ایک نئی زندگی پھر سے دی ہے، ایک وقفہ دیا ہے، ایک مہلت دی ہے، تاکہ تم دنیا میں آنے کے بعد پھر سے نیک عمل انجام دو۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں کہ جس میں انسان کے بارے میں کہا گیا کہ جب انسان موت آ جاتی ہے انسان کو تو پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ اے پروردگار تو مجھے واپس پلٹا دے۔ کس لیے واپس پلٹا دے؟ اب میں نیک عمل انجام دوں گا۔ یعنی جب تک اسے وقت دیا گیا تھا اس وقت تو وہ غافل تھا، لیکن جب وہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے تب یہ دعا کرتا ہے پروردگار سے، پروردگارا تو مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں نیک اعمال انجام دے سکوں۔ تو پھر پروردگار کی آواز آتی ہے اب وقت ختم ہو چکا ہے، جو وقت تمہیں دیا گیا تھا اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے اعمال کا ذریعہ ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ خدا کا لطف و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مومن کے لیے ایک راستہ رکھا ہے جسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ اس کا لطف و کرم ہے کہ حساب کا دروازہ بند، اعمال کا دروازہ بند ہونے کے بعد اس نے ایصال ثواب کا دروازہ کھول دیا کہ اگر وہ مرنے والا مر گیا اور اگر اپنے پیچھے اس نے اولاد صالح چھوڑی ہے، اس نے نیک خاندان چھوڑا ہے، تو اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اعمال میں جو کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کرے۔ یہ ایصال ثواب کے ذریعے سے ہم اس تک یہ جو ہے اپنے اس عمل کو پہنچاتے ہیں تاکہ جو کمیاں رہ گئی ہوں اسے پوری کی جا سکیں، لیکن وہ ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے جو اگر وہ دنیا میں خود اس عمل کو انجام دیتا۔ لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ ایصال ثواب کا ذریعہ رکھا، اور ہم اپنے کلچر کے اعتبار سے، اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے سیوم اور 40واں اور برسی اور 10واں اور 20واں یہ ساری چیزیں مناتے ہیں۔ یہ تاریخیں اہم نہیں ہیں بلکہ عمل معیار ہے کہ چاہے اپنے لیے عمل انجام دیا جا رہا ہو وہ بھی خلوص کی بنیاد پر ہونا چاہیے، چاہے ہم مرحوم کے لیے کوئی کام انجام دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ وہ عمل خود ہمارے بھی کام آئے اور اس مرد مومن اور اس مرحوم کے لیے بھی کام آئے اور اس کی مغفرت ہو سکے اور اسے کچھ ثواب پہنچ سکے۔ بس عزیزوں، آپ دیکھیں کہ ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایسے موقع پر ایک ہی ذات یاد آتی ہے، مظلوم کائنات، مظلوم دو عالم، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ جن کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں ایک مختصر زندگی لیکن نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہزادی کے لیے، پیغمبر کے لیے ارشاد ہوتا، قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیغمبر کی ذات وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے پیغمبر کی ذات اور خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے اہل بیت نمونہ ہے، لیکن خود معصوم فرماتے ہیں اگر ہمارے لیے کوئی نمونہ ہے تو شہزادی کونین کی ذات والا صفات۔ جہاں فضیلتوں کے گوشے ہیں وہیں مصائب کا ایک سلسلہ ہے۔ کتنے برس شہزادی نے زندگی گزاری ہے، آپ کو ہر درس آپ کی زندگی میں مل جائے گا۔ دین کی تبلیغ
بچوں کی تربیت، دین کی ترویج، ولایت کا دفاع، کہ شہزادی نے کس طریقے سے ولایت کا دفاع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بعد وفات پیغمبر یہ شہزادی کبھی دربار میں جاتی ہے، کبھی انصار و مہاجرین کے دروازوں پہ جا کے دق الباب کرتی ہیں، کیا تم غدیر بھول گئے؟ کتنے ایسے تھے جو دروازہ نہیں کھولتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو کھول کے شہزادی سے کہتے تھے شہزادی آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ کبھی شہزادی دربار میں جاتی ہیں اور اپنی ولایت کا دفاع کرتی ہیں، اسی ولایت کا جس کا سوال ہم سے ہونے والا ہے، اسی ولایت کا دفاع شہزادی نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ بعد وفات پیغمبر کتنے دن زندہ رہیں، مختلف روایات ہیں، 75 دن، 95 دن، اس سے زیادہ شہزادی دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اس مختصر مدت میں شہزادی پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں وہ دروازہ کہ جہاں پیغمبر ہر نماز کے بعد تمام اصحاب کو لے کے جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سلام ہو معدن علم اور معدن وحی پر اور مرکز وحی پر۔ وہی دروازہ ہے کہ جس پر آیت تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر ہر نماز کے بعد سلام کے پھیرا کرتے تھے، اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیسا ماحول بدلا، کیسا وقت بدلا، کیسا وقت بدلا کہ اب کوئی بھی سامنے نہیں آتا۔ کیا اصحاب موجود نہیں تھے؟ کیا انصار موجود نہیں تھے؟ کیا مہاجرین موجود نہیں تھے کہ جب دروازے میں آگ لگائی گئی تاریخ نے لکھا ایسی دہشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا، ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ لوگ چھتوں سے دیکھ رہے تھے لیکن کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا، کوئی دروازوں کے درمیان کی جو ہے وہ جگہوں سے دیکھ رہے تھے لیکن باہر نکلنے والا کوئی نہیں تھا جو آ کے یہ کہتا کہ آخر کس دروازے کو تم آگ لگا رہے ہو کہ جس پر پیغمبر سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اس دروازے میں آگ لگا دی گئی، شہزادی پس دروازہ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے زور سے ایک ایسا دھکا دیا، وہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کی پسلیوں پہ لگا، شہزادی در و دیوار کے درمیان میں پس گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی یا فضت و خزینی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ فضہ دوڑی، دشمن گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں پھندا، اپنی مصیبت کو فراموش کر دیا۔ ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں خلو ابو الحسن، اے لوگوں ابو الحسن کے کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، میں کہوں گا شہزادی ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، لیکن آئیے کوفہ و شام کے دربار و بازار میں جہاں آپ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم بے مقنع چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی تھی اور ایک منادی ندا دے رہا تھا اے تماشا دیکھنے والو، تماشا دیکھو، یہ خارجیوں کا قافلہ ہے جو باغیوں کا قافلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نازنین زہرا بنت سید محمد رضی مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔